الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب المساجد پڑھیں گے، الفصل فی بناء المساجد، یعنی مساجد کو تعمیر کرنے کا جو ثواب ہے اس کے حوالے سے۔ سنن نسائی شریف کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 112 ہے۔ اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقیۃ عن بحیر عن خالد بن معدان عن کثیر بن مرہ عن عمرو بن عبسة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا یذکر اللہ عز وجل فیہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ ہمیں خبر دی حضرت عمر بن عثمان نے، وہ فرماتے ہمیں حدیث بیان کی بقیہ نے، وہ حضرت بحیر، وہ حضرت خالد بن معدان سے، وہ حضرت عمر بن عبسہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد کی تعمیر کی اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ مسجد کی فضیلت کے باب میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور پھر دوسرے مقام پر ہے کہ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ مساجد کو تعمیر کرنا ایمان والوں کا کام ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ مساجد کو تعمیر کرنے، اگر کوئی غیر مسلم مساجد کو تعمیر کرے، کوئی اچھے کام کرے، ان کو ایک پائی کا بھی ثواب نہیں ملتا، لیکن اگر مومن کامل کسی بھی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے پیشانی مبارک کو چوم کر یہ بات واضح کی کہ یہ شان ہوتی ہے مساجد کے خدمتگاروں کی۔ اب المباحات فی المساجد اخبرنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن حماد بن سلمة عن ایوب عن ابی قلابة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشراط الساعة ان يتباہی الناس فی المساجد۔ یہ باب ہے کہ مساجد بنا کر فخر کرنا، یعنی دکھلاوا کرنا یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرو گے وہ قبول ہے۔ ہمیں خبر دی سوید بن نصر نے، ہمیں خبر دی عبداللہ بن مبارک نے، وہ حضرت حماد بن سلمہ سے، حضرت ایوب سے، وہ ابی قلابہ سے، وہ حضرت انس سے، بے شک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ان یتباہی، یہ کہ لوگ فخر کریں گے مساجد کو بنوا کر، تکبر کریں گے مساجد کو بنوا کر۔ ایک تو فخر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب اور شوق دلانے کے لیے، تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ باقی تعمیرات کر کے کہنا کہ یہ فلاں چودھری کی مسجد ہے، یہ فلاں بادشاہ کی مسجد ہے، یہ فلاں وزیر کی مسجد ہے، مساجد میں آنے سے کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، اور مساجد کے اندر ہر عام و خاص کا اذن عام ہوتا ہے۔ اذن عام آپ نے شرط پڑھی ہے نا، تو اذن عام ہونا چاہیے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اور کن کن کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کتاب المساجد ہے، باب نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 520 ہے، اور ابن ماجہ کا بھی کتاب المساجد باب نمبر 7 ہے، حدیث نمبر ہے 753، اور احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 150 پر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگلی روایت کیا ہے کہ اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا علی بن مسہر عن الاعمش عن ابراہیم قال كنت اقرا ولا بالقران في الساعه فاذا قرات السجدة فقلت يا ابت اتسجد في الطريق فقال اني سمعت ابا ذر يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مسجد۔ حضرت علی بن حجر سے روایت ہے، فرماتے ہیں وہ حضرت مسہر سے، حضرت اعمش سے، حضرت ابراہیم سے، کہتے ہیں کہ میں نے پڑھی اپنے باپ کے سامنے، کنت اقرأ میں پڑھ رہا تھا اپنے باپ کے سامنے قرآن کریم، وہ تھا راستے میں، پر جب میں نے آیت سجدہ پڑھی تو انہوں نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا کہ اے آپ میرے والد، آپ نے راستے میں سجدہ کر دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے سنا۔ ابو ذر سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے سنا کہ ایو مسجد، میں نے آقا کریم سے پوچھا کہ کون سی مسجد، سنا سوال کیا حضور سے کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا مسجد حرام۔ قلت ثم، میں نے کہا پھر کون سی بنائی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ قلت، میں نے کہا پھر اس میں کتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان؟ فرمایا 40 عاما، 40 سال کا فاصلہ ہے، اور پوری زمین تمہارے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور جہاں تم موجود ہو نماز کا وقت پاؤ، اور جس جگہ پر ہو وہیں پر نماز پڑھ لو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ خوبیاں عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں کی گئی۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بات ہے، میری امت کے لیے خاص تحفہ ہے کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وہیں پر آپ نماز کے لیے جگہ بنائیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔
اخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ان میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت من صلى في مسجد رسول اللہ، اما میمونہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مسجد رسول میں نماز پڑھی، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم سے سنا، آپ نے فرمایا الصلاۃ فی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ، کہ اس مسجد کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نمازوں کا ثواب 1000 نمازیں پڑھنا، اور اس میں ایک نماز پڑھنا ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے، اور سوائے مسجد کعبہ کے یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، لیکن یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے کہ افضل من الف صلاۃ، دوسری مساجد میں 1000 نمازیں، اس مسجد میں ایک نماز پڑھیں۔ اور یہ روایت جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کتاب الحج کے اندر موجود ہے، ابو داود کی حدیث نمبر 2023 ہے کتاب الحج ہے، موطا امام مالک کتاب الحج حدیث نمبر 63 ہے، اور صفحہ نمبر 193، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 23، سنن دارمی کتاب المناسک اور اس کی حدیث نمبر ہے 1904۔ تو یہ بات تھی تخریج حدیث کے حوالے سے کہ یہ احادیث میں نے تو نسائی شریف کے اندر پڑھی ہیں، لیکن یہی احادیث ان مذکورہ کتابوں کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو آج کے دن کا جو ہمارا سبق تھا نسائی شریف کے حوالے سے بات تھی، اور مساجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت کے حوالے سے بات تھی۔ مسجد کو تعمیر کرنے والے کے لیے اس قدر ثواب ہے کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں میرے عرش اولا کا رب جو ہے وہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔